آپ جب google.com کھولتے ہیں تو آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ یقیناً آپ کو گوگل کا ایک لوگو، ایک سرچ باکس اور اس کے علاوہ کچھ لنکس اوپر یا نیچے، اس کے علاوہ آپ کو باقی سارا وائٹ پیج نظر آتا ہے. اور اگر آپ یہی google.com کسی اور براؤزر میں کھولیں، موبائل میں کھولیں یا کسی اور جگہ پہ بھی جہاں پر بھی انٹرنیٹ اویلیبل ہے اور براؤزر چلتا ہو، وہاں پر آپ کو google.com ایز اٹ از نظر آئے گا. سو گوگل اپنے سرچ انجن میں بہت ساری چینجز لے کر آتا ہے، لیکن گوگل پچھلے 20 سال سے اپنا ہوم پیج ایک جیسا ہی رکھا ہوا اس نے. سو یہ 2008 میں گوگل اس طرح سے نظر آتا تھا. یہ ایک سیمپل ہے گوگل کی سرچ پیج اس وقت کیسے تھا، لیکن 2018 میں گوگل نے اب تک کتنی چینجز کر لی ہیں. آپ کو کافی چیزیں نئی نظر آئیں گی جو آپ کو پہلے نظر نہیں آئی تھیں. سو یہ گوگل کیسے کرتا ہے اور یہ ساری چیزیں کیا ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے اس ویڈیو کے اندر کہ وہ کون کون سے نئے فیچرز ہیں جو گوگل ڈال چکا ہے اور ان سیکشنز کو کیا بولتے ہیں اور وہ سیکشنز کب کب کس کس طرح سے نظر آتے ہیں. تو گوگل نے پچھلے 10 سالوں میں کافی زیادہ امپرومنٹس کی ہیں ڈیزائن کے اندر بھی، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا اور ہم دیکھتے ہیں اور ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں. میری کوشش ہے کہ میں آپ کو کافی امپورٹنٹ چیزیں بتا دوں کہ کیا وہ ہیں اور ہم کیسے اس کو روزانہ اپنی لائف میں دیکھتے ہیں. سب سے پہلے آتا ہے ڈائریکٹ آنسر باکس. سو اگر آپ گوگل سے کوئی آنسر پوچھیں تو وہ آپ کو جواب دینا چاہتا ہے. گوگل ایک آنسر انجن ہے اور ہم اس پہ پہلے بات کر چکے ہیں. سو گوگل کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کو وہ اگر سوال سمجھ جائے آپ کا، وہ ڈائریکٹلی اس کو آنسر کرنا چاہتا ہے، اور اس آنسر کو پرومیننٹ کرنے کے لیے وہ باقی رزلٹ سے ڈفرینٹ ڈیزائن دکھاتا ہے. اور وہ ڈیزائن کچھ اس طرح سے نظر آتا ہے کہ وہ اپنے آنسر کو پرومیننٹلی ایک جگہ دیتا ہے، اس میں آپ کے سوال کا جواب ہوتا ہے، جہاں پر اس کو امیجز دکھانے وہ امیجز بھی دکھاتا ہے اور ساتھ ریلیٹڈ سرچز بھی دکھاتا ہے اس کے بارے میں. سو یہ ایک چینج ہے جو گوگل نے پچھلے 10 سالوں میں کی ہے. پھر دوسری چینج یہ ہے کہ گوگل فیچرڈ سنیپٹس کے نام سے آپ کو مختلف چیزیں ہائی لائٹ کر کے دکھاتا ہے، جن میں سب سے پہلے پیراگرافس ہیں. تو اگر آپ کی کوئری کسی ایسی چیز کے بارے میں ہے جو انفارمیشن مانگ رہی ہے، وہ آپ کو گوگل اس کے بارے میں ایک پیراگراف دکھائے گا اور وہ اس طرح سے آپ کو نظر آئیں گی کہ اس جو بھی آپ کی انفارمیشن ہے، تاکہ آپ کو فوراً گوگل پر ہی پتہ چل جائے. اگر آپ کا کوئی چھوٹا سا جواب ہے جو آپ کو گوگل کے اوپر ہی مل گیا ہے، تو آپ کو مزید کلک کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ مزید اس ویب سائٹ پہ جائیں اور اس ویب سائٹ کو کھول کر اس میں اپنی انفارمیشن کیپچر کریں. سو گوگل یہی چاہتا ہے کہ آپ وہ ساری انفارمیشن گوگل کے اوپر سے ہی لے لیں، اور اگر آپ کو اس سے بہتری ملتی ہے تو الٹیمیٹلی آپ گوگل پر ہی رہیں گے، نہ کہ گوگل کو چھوڑ کے اگلی ویب سائٹ پہ جائیں گے. ایک اور فیچر سنیپٹ کی ایگزامپل ہے، وہ ہے بلیٹس میں لسٹ. سو اکثر لوگ چیزیں ڈھونڈتے ہیں، لیٹس سپوز کوئی ریسیپی کی کوئی پکانے کی ریسیپی ڈھونڈتا ہے، کوئی اور چیز جس میں لسٹ کا شمار ہوتا ہے. وہ لسٹ بیسیکلی گوگل آپ کو اکثر ایسے ہی دکھا دیتا ہے. تو اکثر آپ کو اسٹیپس لکھیں، فار ایگزامپل ہاؤ ٹو سیٹ اپ اے کیمرا، ہاؤ ٹو ڈرائیو یور کار. اگر آپ یہ ساری چیزیں ایسے گوگل سے پوچھیں گے اور اس میں اگر اسٹیپس انوالوڈ ہیں، تو گوگل کیا کرتا ہے کہ اگر گوگل کو سمجھ آ جائے کہ آپ کی کیوری کیا ہے، وہ آپ کو ڈائریکٹ آنسر دینے کی کوشش کرے گا، اور وہ فیچر سنیپٹ کی صورت میں آپ کو بلٹس میں لسٹ دکھائے گا، اور یہ لسٹ آپ کے سامنے آپ کو وہیں سے مل جائے گی. مزید آپ کو یہ بھی کرے گا کہ آپ کو ریفرنس دے گا کہ اگر آپ نے مزید پڑھنا ہے تو آپ کہاں سے پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح سے ایک اور گوگل کا فیچر ہے جس میں وہ آپ کو نمبرڈ لسٹ دکھاتا ہے. سو اگر کوئی اسٹیپ انوالوڈ ہیں، فار ایگزامپل اگر وہ نمبر 1 2 3 4 5 اس طرح سے اسٹیپ وائز نمبر چل رہے ہیں، تو وہ آپ کو نمبرڈ لسٹ دکھا دے گا گوگل کے اوپر ہی، جس کے ساتھ آپ کو اگر آپ کو انفارمیشن وہیں مل جائے تو آپ گوگل چھوڑ کر کسی اور ویب سائٹ پہ نہیں جائیں گے اور آپ وہیں سے اپنی انفارمیشن حاصل کر لیں گے. سو ایک اور چیز گوگل بڑی امپورٹنٹ کرتا ہے، وہ ٹیبل ڈیزائن ہے. اکثر ٹیبل ڈیزائن ضروری ہوتا ہے کچھ خاص انفارمیشن انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے. تو اگر آپ کو انفارمیشن کالمس کے اندر مل جائے تو آپ کو وہ بڑی آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے کہ اس انفارمیشن کا کیا مطلب ہے. تو فار ایگزامپل ادھر جس طرح سے یہ اپنے انویسٹمنٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، آپ اس طرح سے بہت جگہوں پہ بہت ایگزامپلس کے ساتھ آپ یہ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ اس طرح کا ڈیزائن آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ گوگل جب کنورژن کرتا ہے، جب آپ کو ٹیبلز دکھاتا ہے، آپ کے لیے انفارمیشن ڈائجسٹ کرنا، انفارمیشن ہضم کرنا بہت آسان ہو جاتی ہے. اور گوگل یہ بھی صرف آپ کی آسانی کے لیے کرتا ہے، وہ تب جب گوگل کو یہ لگتا ہے کہ اس کی انفارمیشن آپ کو ہیلپ کرے گی اور یہ ایک وہی انفارمیشن ہے جو آپ ڈھونڈ رہے ہیں. ایک اور چیز انٹرسٹنگ آپ نے دیکھی ہوگی، خصوصاً جب آپ کوئی پروڈکٹ ڈھونڈ رہے ہوں جس کے ریٹنگز آپ کو چاہیے ہوں یا اس کی پرائس آپ کو چاہیے ہو، وہ
اس کو رچ سنیپٹس بولتے ہیں اور وہ کچھ اس طرح سے آپ کو نظر آتی ہیں. گوگل یہ کرتا ہے کہ گوگل ویب سائٹ سے ڈیٹا اٹھا کر اگر وہ پبلک ویب سائٹ ہے جس میں لوگ آ کے ریویو کر رہے ہیں، فار ایگزامپل آپ نے کسی ای کامرس ویب سائٹ سے شاپنگ کرنی ہے اور وہاں پر ایک پروڈکٹ لگی ہوئی ہے، کچھ لوگوں نے خریدا اس کو اور اس کے بعد اس کو ریویو دیا، کسی نے 1 اسٹار دیا تو کسی نے 5 اسٹار دیا. جب وہ اسٹار ریٹنگ دیتے ہیں تو الٹیمیٹلی گوگل اس کو شو کرنا چاہتا ہے کہ جو پروڈکٹ آپ بائی کرنے جا رہے ہیں اس پہ کلک کرنے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ پروڈکٹ اتنے کی بک رہی ہے اور اتنی اس کی ریٹنگ ہے اور یہ ساری چیزیں آپ کو جو مزید چاہیے یہ اسٹاک میں ہے یا نہیں ہے. یہ آپ کو گوگل کے اوپر ہی گوگل دکھانا چاہتا ہے تاکہ آپ وہیں پر کلک کریں جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو جانا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ موبائل ڈھونڈ رہے ہیں اور آپ کو موبائل کی لسٹ مل جائے اور آپ یہ دیکھ لیں گے کہ کون سا موبائل بہتر ہے اور کون سا موبائل کتنے کا لگا ہوا کسی ویب سائٹ میں اور اس موبائل کے فیچرز کیا ہیں. اگر آپ ایک ہی موبائل موسٹلی ویب سائٹس پہ دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو سارے فیچرز سیم ملیں لیکن پرائسز ڈفرینٹ ملیں. تو آپ کیا کریں گے، آپ الٹیمیٹلی اس ویب سائٹ پہ کلک کریں گے جہاں پر آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ ویب سائٹ آپ کو ہیلپ کرے گی یا آپ کو یہ لگتا ہے کہ ویب سائٹ آپ کو سستا موبائل دے سکے گی. تو یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کس کو پسند کرتے ہیں، لیکن گوگل کی کوشش یہ ہے کہ آپ کو میکسیمم انفارمیشن گوگل کے اوپر ہی دے دی جائے اور وہ آپ کو اس صورت میں وہ دیتا ہے. ایک اور فیچر ہے لوکل پیک کے نام سے. لوکل پیک کا ڈیٹا گوگل میپ سے آتا ہے اور یہ لوکل پیک تب ایکٹیویٹ ہوتا ہے جب آپ کوئی لوکیشن بیسڈ جگہ سے ریلیٹڈ کوئی آپ اگر کویری کریں تو وہ آپ کو اس سے ریلیٹڈ ریزلٹس دکھاتا ہے. تو فار ایگزامپل اگر ہم ریسٹورنٹس کی بات کریں تو ریسٹورنٹ ایک فزیکل لوکیشن ہوتی ہے جہاں پر آپ جا کر کھانا کھا سکتے ہیں. تو اگر گوگل کو یہ لگے کہ آپ جو ڈھونڈ رہے ہیں اس کے لیے ایک لوکیشن میٹر کرتی ہے، اس لوکیشن کے تحت وہ آپ کو میپس دکھاتا ہے اور وہ میپس آپ کو بتائیں گے کہ آپ کسی جگہ سے کتنی دور ہیں یا کسی جگہ سے کتنے پاس ہیں اور آپ پھر یہ ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ آپ نے وہاں پر جا کر کھانا کھانا ہے یا وہاں جا کے آپ نے جو کام کرنا ہے وہ کریں گے کہ نہیں. اس کا نام لوکل پیک ہے اور گوگل آپ کو اس طرح اکثر سرچیز میں ایک میپ کی صورت میں ایک آپ کو لوکیشنز بھی دکھاتا ہے اور میپ بھی دکھاتا ہے. ایک اور گوگل کا انٹرسٹنگ فیچر ہے نالج گراف کے نام سے. یہ نالج گراف اکثر سرچ کے رائٹ سائڈ پہ آتا ہے. یہ رائٹ سائڈ پہ نالج گراف تب آتا ہے جب آپ کو کوئی خاص انفارمیشن چاہیے ہو کسی پرٹیکولر چیز کے بارے میں. جیسے کہ ہم نے پہلے دیکھا جب ہم کسی ایکٹر کے بارے میں یا کسی جگہ کے بارے میں یا کسی خاص مشہور بلڈنگ کے بارے میں اگر ہم سرچ کریں تو گوگل اس کے ساتھ انفارمیشن ڈسپلے کرتا ہے اور اکثر یہ انفارمیشن ویکیپیڈیا یا دوسرے انسائکلوپیڈیا سے آ رہی ہوتی ہے اور جہاں پر اگر گوگل کو مناسب لگے تو وہ امیجز بھی دکھاتا ہے، وہ میپس بھی دکھاتا ہے اور وہ مزید فردر لنکس بھی دکھاتا ہے کہ آپ شاید یہ جاننا چاہیں یا آپ شاید ان کو بھی سرچ کرنا چاہیں. تو اس کو نالج گراف بولتے ہیں اور یہ بھی گوگل کی ایک بڑی سکسیزفل پروڈکٹ رہی ہے پچھلے 8-10 سالوں میں. جب لوگوں نے جیسے انہوں نے لانچ کیا لوگوں نے اس کو بہت پسند کیا اور اس کی وجہ سے لوگوں کی بہت ساری ریسرچ آسان ہوگی کیونکہ ان کو مزید کلک کر کے کچھ انفارمیشن جو دوسری ویب سائٹ پہ جا کے دیکھنی پڑتی تھیں وہ گوگل کے اوپر ہی دیکھی جا سکتی ہیں. اسی سے ملتا جلتا ایک اور فیچر ہے جس کا نام نالج پینل ہے. نالج پینل نالج گراف سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے اور اس میں ڈفرینس یہ ہے کہ نالج پینل بیسیکلی ساری انفارمیشن گوگل سے لے کر آتا ہے. تو نالج گراف میں ہم نے ذکر کیا کہ وہ ویکیپیڈیا یا انسائکلوپیڈیا سے انفارمیشن آتی ہے، پر نالج پینل میں انفارمیشن زیادہ تر گوگل کے اوپر مطلب گوگل کی میپس لسٹنگ یا دوسری پراپرٹیز سے ہی آتی ہے. تو یہ صرف اس میں اتنا فرق ہے لیکن نظر یہ بھی رائٹ سائڈ پہ آتا ہے. اور اگر گوگل کے پاس آپ کی میپس کی لسٹنگ ہے مطلب یہ کہ اگر آپ گوگل میپس میں ایز اے بزنس رجسٹرڈ ہیں اور آپ کی لوکیشن میں کچھ فیڈ بیک ہے، لوگوں نے کوئی ریویو کیا ہوا ہے، آپ کا نمبر اس میں ایڈڈ ہے یا آپ کے اس میں جگہ کا ایڈریس ایڈڈ ہے، تو گوگل آپ کی لوکیشن اس طرح سے دکھائے گا ان لوگوں کو جو آپ کے بزنس کے بارے میں سرچ کر رہے ہیں. اکثر گوگل کو لگتا ہے کہ اگر آپ ایک چیز سرچ کر رہے ہیں تو وہ آپ کو مزید چیزیں بھی سرچ کرتے ہیں. تو ریسرچ میں خصوصاً جب آپ ایک سوال پوچھتے ہیں تو اس کے بعد آپ دوسرا سوال پوچھتے ہیں، اس کے بعد تیسرا سوال پوچھتے ہیں. یہ ڈیٹا سارا گوگل کے پاس موجود ہوتا ہے اور گوگل اسی کی بیس پہ گوگل نے ایک نیا فیچر لانچ کیا جس کا نام پیپل میں آسک انہوں نے اسی طرح سے رکھا. اس میں یہ کرتے ہیں کہ جب آپ ایک سوال پوچھتے ہیں تو گوگل کو لگتا ہے کہ اس کا جواب دینا تو ضروری ہے لیکن اس جواب کے ساتھ وہ آپ کو مزید سوال اور بھی لکھ دیتا ہے کہ شاید آپ کو اگلا سوال یہ پوچھنا پڑے یا اس سے اگلا سوال یہ پوچھنا پڑے. تو جیسے جیسے آپ اپنے سوال پہ کلک کرتے جائیں گے وہ مزید سجیشنز دکھاتا جاتا ہے اور سارے نیچے مزید سجیشن اس کی بڑھتی جاتی ہیں. تو یہ فیچر بھی بہت پسند کیا گیا گوگل کا کیونکہ لوگوں کی ریسرچ پھر آسان ہوگی اور چونکہ لوگ اپنے فیورٹ سرچ انجن میں جا کے ریسرچ کرتے ہیں تو وہاں سے وہ سوال مزید آنسر جان سکتے ہیں.
ایک اور فیچر ہے امیج پیک کے نام سے، جس میں گوگل امیجز آپ کو دکھاتا ہے. تو اگر آپ کسی بھی چیز کا امیج ڈھونڈ رہے ہیں تو گوگل چاہتا یہ ہے کہ آپ بجائے گوگل امیجز کے اوپر جا کر سرچ کریں، آپ کو وہ فوراً ہی امیجز دکھانے کی کوشش کرتا ہے. اور یہ اس کو یہ لگتا ہے کہ اگر جہاں پر امیجز دکھائے گا ہو سکتا ہے آپ کو یہیں سے کوئی امیج پسند آ جائے، اور بجائے اس کے کہ آپ نئے ٹیب میں یا نئے براؤزر میں اس کو امیج گوگل امیجز کو کھولیں، آپ یہیں سے اس کو کلک کر کے اس پہ انفارمیشن اپنی حاصل کر سکتے ہیں. ایک اور انٹرسٹنگ اس کا نیوز باکس کے نام سے فیچر ہے جو کہ نیوز سے ریلیٹڈ ہے. اگر آپ کسی ٹاپک کے بارے میں سرچ کریں اور وہ ٹاپک کے اگینسٹ کوئی نیوز ہاٹ نیوز چل رہی ہے، یا گوگل کو لگتا ہے کہ اس کے یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ نیوز دکھائی جانی چاہیے، وہ آپ کو نیوز باکس کے نام سے ایک باکس دکھاتا ہے جس میں وہ لیٹسٹ نیوز یا ٹرینڈنگ نیوز آپ کو دکھا دیتا ہے. تو اگر آپ کا وہ ایسا ٹاپک ہے جس میں کچھ واقعہ ہوا ہے یا جو نیوز وردی چیز ہے، وہ اس نیوز کی شکل میں آپ کو وہ دکھاتا ہے، اور باقی رزلٹس وہ نیچے دکھاتا ہے. تو اس طرح سے آپ کو اگر نیوز مل جائے تو آپ کی زندگی جو ہے وہ اس میں آسانی آ جاتی ہے کہ آپ کو انفارمیشن فوراً مل گئی ہے. تو اس طرح سے گوگل اپنی انوویشن لے کے آتا رہتا ہے، اور وہ کچھ چیزیں نئی لانچ کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی وہ کچھ چیزیں ڈیلیٹ بھی کرتا جاتا ہے. یہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ لوگ کیا پسند کر رہے ہیں، اور گوگل کیسے اس کو ٹیسٹ کرتا ہے اور کیسے ایویلیوٹ کر کے ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کیا رکھنا ہے اور کیا نہیں رکھنا ہے.